باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ ناظرین محترم، ایام فاطمیہ، ایام شہادت جانسوز دختر حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مادر حسن و حسین علیہم السلام، زوجہ علی مرتضیٰ علی ابن ابی طالب علیہ السلام، پروردہ آغوش وحی جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے موقع پر تمام عاشقان اہل بیت علیہ السلام کی خدمت میں بالاخص یوسف زہرا منجی بشریت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی بارگاہ میں تعزیت و تسلیت عرض کرتی ہوں۔ ناظرین محترم، آج اس ہستی کی شہادت کا دن ہے کہ جن کی منزلت، جن کا مقام، جن کا مرتبہ بذات خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبان وحی سے، کہ جن کو خداوند متعال نے وما ینطق عن الہوا کا مصداق قرار دیا، جن کو خداوند متعال نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اس ہستی نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا مقام و مرتبہ پوری دنیا کے سامنے متعارف فرمایا۔ ناظرین محترم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات میں، اپنی زندگی میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو اس قدر تعظیم دی، اس قدر احترام کیا جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا کہ لوگ خود ذکر کرتے ہیں، خود نقل کرتے ہیں کہ جب بھی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا بارگاہ رسالت میں تشریف لاتی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب سیدہ کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور خود مقام رسالت پہ جناب سیدہ کو کبھی اپنی عبا بچھا کے، کبھی اپنی جگہ پہ خود بٹھا لیا کرتے تھے۔ ناظرین محترم، اس قدر کیوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب سیدہ کا احترام کرتے؟ آیا صرف ایک بیٹی ہونے کی حیثیت سے اس قدر احترام کرتے؟ نہ عزیزان من، کیونکہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو خدا کی نظر میں جو مقام و مرتبہ حاصل تھا، جو اہمیت خدا کی نظر میں تھی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام و مرتبے سے آگاہ تھے۔ رسول اللہ جانتے تھے کہ خدا کی نظر میں جناب سیدہ کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے۔ اسی وجہ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب سیدہ کا احترام کرتے تھے۔ بہت ساری احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں نقل فرمائی ہے کہ جن سے یہ معلوم ہوتا ہے، جن سے ہمارے لیے یہ واضح ہوتا ہے کہ کیا اہمیت تھی جناب سیدہ کی، کیا مقام تھا جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حدیث نورانی میں ارشاد فرماتے ہیں، فاطمہ تو بضاعت منی من اذاہا فقد اذانی۔ رسول اکرم فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے وجود کا حصہ ہے، جس نے فاطمہ کو اذیت دی گویا اس نے مجھے اذیت دی۔ ایک اور حدیث میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، فاطمہ تو بضاعت منی، فاطمہ میرے وجود کا حصہ ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، من سرہا فقد سرنی ومن سآہا فقد سآنی۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرا حصہ ہے، میرا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو خوشنود کیا اس نے مجھے خوشنود کیا، اور جس نے فاطمہ کو اذیت دی گویا اس نے مجھے اذیت دی۔ ایک اور حدیث میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، انما فاطمۃ بضاعت منی یؤذینی ما اذاہا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ گویا فاطمہ میرے وجود کا حصہ ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو اذیت دی گویا اس نے مجھے اذیت دی۔ ناظرین محترم، ایک اور حدیث میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو مظہر رضا الہی قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لفاطمہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب فاطمہ کے بارے میں فرمایا ہے، ان اللہ یغضب لغضبک، کہ جناب فاطمہ کے ناراض ہونے سے خدا ناراض ہوتا ہے، جناب سیدہ کے غضبناک ہونے پر خدا غضبناک ہوتا ہے، وَيَرْضَى لِرِضَاكَ،
یعنی خود جناب سیدہ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ، خدا تیری ناراضگی پہ ناراض اور تیری رضا پہ راضی ہوتا ہے، یعنی جس شخص سے سیدہ راضی ہو خدا اس سے راضی ہوتا ہے، جس شخص سے سیدہ ناراض ہو خدا بھی اس سے ناراض ہوتا ہے۔ یقیناً ناظرین محترم، جس نے بھی جناب سیدہ کو اس دنیا میں اذیت دی، جس نے بھی جناب سیدہ کو اس دنیا میں غمگین کیا، جس نے بھی اس دنیا میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو جس طرح کی بھی تکلیف پہنچائی، گویا اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی، اور ہر اس شخص سے خدا ناراض ہے جس نے جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو تکلیف پہنچائی ہے۔ اور ایک طویل حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فاطمۃ بضاعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے وجود کا حصہ ہے، وَأَنَا مِنْهَا، اور میں فاطمہ سے ہوں، من اذاہا فقد اذانی ومن اذانی فقد اذى اللہ۔ رسول اکرم فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرے وجود کا حصہ ہے، جس نے فاطمہ کو اذیت دی گویا اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی گویا اس نے اللہ کو اذیت دی۔ ومن اذاها بعد موتی کان کمن اذاها فی حیاتی ومن اذاها فی حیاتی کان کمن اذاها بعد موتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے میری حیات میں سیدہ کو اذیت دی گویا اس نے میری موت کے بعد، میرے مرنے کے بعد فاطمہ کو اذیت دی، اور جس نے میرے مرنے کے بعد، میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد فاطمہ کو اذیت دی گویا اس نے میری زندگی میں میرے جیتے جی مجھے اذیت دی ہے۔ یعنی اس قدر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب سیدہ کا احترام کرتے، کیونکہ رسول اکرم کے بارے میں ہے کہ آپ زبان وحی کے علاوہ کوئی لفظ ادا نہیں کرتے تھے، یعنی یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ منزلت خدا کی عطا کردہ ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو۔ ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، فاطمہ جنت کی خواتین کی سردار ہیں۔ ایک حدیث میں رسول اکرم نے فرمایا ہے کہ فاطمہ اس دنیا کی خواتین کی بھی سردار ہیں، یعنی دو جہانوں کی سیدہ کونین ہیں، یعنی دونوں جہانوں کی خواتین کی سردار ہیں۔ لیکن اس حدیث نورانی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ فاطمہ جنت کی خواتین کی سردار ہیں۔ ناظرین محترم، اس قدر عظیم مقام و مرتبہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو خداوند متعال نے عطا فرمایا ہے کہ کثرت سے ہم ایک حدیث مبارک سنتے آ رہے ہیں کہ خداوند متعال اگر امام علی علیہ السلام کو خلق نہ کرتا، اگر امام علی علیہ السلام نہ ہوتے تو اس دنیا میں کوئی بھی شخص جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا کف نہ ہوتا، جناب سیدہ کا ہمسر نہ ہوتا۔ یعنی اس قدر عظیم صفات کی مالک ہے کہ امام علی علیہ السلام کے علاوہ کوئی بھی اس دنیا میں آپ کا ہم سفر بننے کے اہل نہیں تھا۔ کیوں؟ کیونکہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا مقام عصمت پر فائز تھی، مقام طہارت پر جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا فائز تھی کہ کوئی بھی امام علی علیہ السلام کے علاوہ آپ کا کف نہ ہو سکتا۔ ناظرین محترم، ایک اور لقب جو ہم جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا سنتے آ رہے ہیں کہ آپ قبلہ طہارت و کعبہ طہارت ہیں، یعنی خداوند متعال نے جناب سیدہ کو پوری دنیا کے لیے، پوری بشریت کے لیے، کہ امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف خود ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم ائمہ معصومین علیہ السلام بشریت پر حجت ہیں، بشریت کے لیے حجت ہیں، لیکن ہماری جدہ، ہماری ماں فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا پوری بشریت کے ساتھ ساتھ ہم ائمہ معصومین علیہ السلام کے لیے بھی حجت ہیں۔ اس محترم، چونکہ پروردگار عالم نے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو طہارت کا کعبہ، طہارت کا قبلہ بنا کر پوری انسانیت کے لیے نمونہ عمل، کامل اسوہ حسنہ بنا کر بھیجا ہے، اور ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خداوند متعال نے ہمیں جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا جیسا کامل اسوہ عطا فرمایا ہے۔ تو اسی طہارت کے حوالے سے جناب فاطمہ
فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ایک واقعہ ہم کثرت سے سنتے آ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک نابینا شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا تو جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے جو ہی اس شخص کو دیکھا، اس شخص پہ نظر پڑی تو آپ سلام اللہ علیہا نے پردہ حائل کیا، پردے کے پیچھے چلی گئی۔ جب وہ شخص چلا جاتا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوال کرتے ہیں کہ فاطمہ یہ شخص تو نابینا تھا، یہ آپ کو دیکھ نہیں سکتا تھا تو کیوں آپ پردے کے پیچھے چلی گئی؟ تو جناب فاطمہ زکیہ طاہرہ نے ایک خوبصورت جواب دیا۔ جناب فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں کہ بابا یہ شخص تو نابینا تھا، یہ مجھے دیکھ نہیں سکتا تھا، لیکن اللہ نے مجھے تو نگاہیں دی ہے، اللہ نے مجھے آنکھیں دی ہیں، میں تو اس شخص کو دیکھ سکتی تھی، اگر میری نظر اس پہ پڑتی تو میں بھی گناہگار ہو جاتی۔ ناظرین محترم، کس قدر طہارت کی مالک، کس قدر طہارت کا قبلہ ہے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ ایسے ہی تو معصومین نے نہیں فرمایا کہ اگر علی ابن ابی طالب نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی ہمسر و کفء نہ ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے اندر وہی خصوصیات تھی، وہی صفات موجود تھی جو امام علی علیہ السلام کے اندر موجود تھی۔ اسی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کا ہاتھ جناب سیدہ کے ہاتھ پہ رکھتے ہوئے فرمایا تھا کہ خداوند متعال نے آپ دونوں کے اندر تمام تر خصوصیات، تمام تر اچھائیوں کو یکجا کر کے جمع کیا ہے۔ ناظرین محترم، جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے اسی بلند مقام و مرتبے کی جانب علامہ اقبال بھی اپنے ایک شعر میں بہت خوبصورتی کے ساتھ اشارہ کرتے ہیں۔ علامہ اقبال اپنے ایک فارسی شعر میں ذکر کرتے ہیں، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، کیونکہ قرآن میں جناب مریم سلام اللہ علیہا کے بارے میں ہے کہ خداوند متعال نے آپ کو چنا ہے، انتخاب کیا ہے، یعنی تمام تر خواتین کی سردار بنایا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں جناب مریم سلام اللہ علیہا چونکہ خود پاک و پاکیزہ تھی اور ایک نسبت تھی، ایک نبی خدا کی ماں تھی، جس کی وجہ سے خداوند متعال نے اس قدر بلند مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ لیکن جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کہ جو عصمت کے درجے پر فائز ہے، جن کا اسم گرامی معصومین کی صف میں شامل ہیں، لیکن تین نسبتوں کی وجہ سے جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا حضرت مریم سلام اللہ علیہا سے بھی بلند و بالا ہو جاتی ہیں۔ حضرت فارسی شعر میں ذکر فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر گراں قدر ہیں، اور دوسری نسبت امیر المؤمنین شیر خدا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زوجہ گراں قدر ہیں، اور تیسری نسبت امام حسن و حسین علیہ السلام کی مادر گراں قدر ہیں۔ ناظرین محترم، دوسری جانب یوں کہہ لے کہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا رحمت للعالمین کے لیے رحمت بن کر آئی، کیونکہ بیٹیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بیٹی باپ کے لیے رحمت بن کر آتی ہیں۔ دوسری نسبت جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کل ایمان امیر المؤمنین کے لیے نصف ایمان بن کر آئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کے بارے میں جنگوں میں فرمایا تھا کہ آج کل ایمان کل شرک کے مقابلے میں جا رہا ہے، کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے، تو اسی کل ایمان کے لیے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نصف ایمان بن کر آئیں۔ اور تیسری نسبت کہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے قدموں تلے جوانان جنت کے سرداروں کی جنت موجود ہے، کیونکہ احادیث میں ملتا ہے کہ جنت ماؤں کے قدموں تلے ہوتی ہے، اور جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے قدموں تلے ان ہستیوں کی جنت ہے جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ ناظرین محترم، اس قدر عظیم تعارف کے باوجود، اس قدر عظیم مقام و منزلت کے باوجود جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا پر اس امت نے، ان لوگوں نے اس قدر مصیبتیں ڈھائی
آئی. جناب فاطمۃ الزہرا کو اس قدر مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، اس قدر مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا خود یہ مرثیہ اپنی زبان مبارک پہ جاری کرتی ہیں: سبت علی مصائب لو انہا سبت علی الایام سرنا لیالیا، کہ مجھ پر اتنی مصیبتیں ٹوٹ پڑی، مجھ پر اتنی مشکلات آ پڑی کہ اگر یہ مصیبتیں، یہ مشکلات روشن دنوں پر پڑتی، اگر یہ مصیبتیں روشن دن پر آ پڑتے تو یقیناً یہ روشن دن تاریک راتوں میں بدل جاتے. کیونکہ روشن دنوں کے اندر بھی اتنی طاقت نہیں کہ میری جیسی مشکلات کا سامنا کر سکے. مجھ پر جو مصیبتیں آئی، کیونکہ ناظرین محترم کبھی جناب فاطمۃ الزہرا کو دربار پہ جانے پہ مجبور کیا گیا، تو کبھی جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو جھٹلایا جاتا ہے. کبھی فاطمۃ الزہرا تنہا ولی کی ناصرہ بن کر مدینے کی گلیوں میں امام علی علیہ السلام کے لیے گواہی لینے کے لیے نکلتی ہیں. اتنی مشکلات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اتنی مشکلات کا سامنا کیا، اتنی مصیبتوں کا سامنا کیا کہ اپنا مرثیہ خود نقل کرتی ہیں کہ اگر یہ مصیبتیں روشن دن پر پڑتی تو یہ روشن دن یقیناً تاریک راتوں میں بدل جاتے. ناظرین محترم، اس قدر فاطمۃ الزہرا اس دنیا سے ناراض ہو کر چلی گئی، اس قدر فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اس امت سے ناراض گئی کہ امام علی علیہ السلام کو وصیت کرتی ہے کہ میری تدفین کے بعد، مجھے دفن کرنے کے بعد میری قبر کے نشان مٹا دینا، کیونکہ میں نہیں چاہتی جس نے مجھ پہ ظلم و ستم ڈھائے، جس نے مجھ پر مظالم ڈھائے، میرے مرنے کے بعد وہ میری قبر پہ آئے، میں نہیں چاہتی. اور جناب فاطمۃ الزہرا فرماتی ہیں کہ جب مجھے غسل و کفن دینا تو میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانا. کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ کوئی غاصب، کوئی ظالم میرے جنازے پہ شرکت کر سکے. اس قدر فاطمۃ الزہرا اس دنیا سے ناراض ہو کر چلی گئی. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دست بے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں حقیقی معنوں میں فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پیروکاروں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم.